برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما و بعد۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج یہ سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ اولیاء اللہ کی درگاہوں پر جاتے ہیں، ولیوں کے مزارات پر جاتے ہیں، وہاں جا کر کے ان سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے ولی میری فلاں ضرورت پوری کر دیجئے، اے اللہ کے ولی مجھے اولاد دے دیجئے، اے اللہ کے ولی مجھے مال اور دولت دے دیجئے۔ تو پوچھا یہ گیا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر کے ان سے اس طرح کی درخواست کرنا، اس طرح سے ان سے مانگنا، یہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو حضرات آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو عقائد کی مشہور اور معروف اور بڑی ہی مستند کتاب عقائد نصفی کی ایک عبارت پڑھ کر کے سناتے ہیں اور اس کا مفہوم، اس کا معنی سمجھاتے ہیں۔ عبارت کیا ہے؟ من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشي على الماء والطيران في الهواء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الأعداء وغير ذلك من الأشياء۔ یہ عقائد نصفی کی عبارت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ لمبی مسافت چھوٹی مدت میں طے کر لے۔ ولی کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کے وقت کھانا، پینا اور لباس مہیا کر لے۔ ولی کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ پانی پر چلے، ہوا میں اڑے اور گرفتار بلا کو یعنی بلا میں گرفتار شخص کو نجات دلائے۔ ولی کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ دشمنوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو دور کرے، مشکلوں کو دور کرے۔ ولی کو اس کے علاوہ اور بھی باتوں کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرات یہ تو عقائد نصفی کی عبارت کا مفہوم بیان ہوا۔ اس مفہوم سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی ولی کے مزار پر جا کر اس طرح سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولی میری فلاں ضرورت پوری کر دیجئے، اے اللہ کے ولی میری فلاں مشکل کو دور کر دیجئے، اے اللہ کے ولی مجھے اولاد دے دیجئے۔ اگر کوئی شخص کسی ولی کی درگاہ پر جا کر کے اللہ والے سے اس طرح سے درخواست کرتا ہے تو یہ درخواست کرنا جائز اور درست ہے۔ درخواست کرنے کا، مانگنے کا یہ طریقہ کفر اور شرک ہونا تو دور بات ہے، یہ ناجائز اور گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو مانگنے کا طریقہ ہم نے ذکر کیا، بیان کیا، یہ طریقہ ناجائز اور گناہ بھی نہیں ہے۔ ہاں بہتر طریقہ یہ ہے مانگنے کا، ولیوں سے درخواست کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ولیوں کی درگاہوں پر جائیں، جا کر کے ان کی بارگاہ میں اس طرح سے عرض کریں اے اللہ کے ولی آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ ہماری فلاں ضرورت کو پورا کر دے۔ اے اللہ کے ولی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہماری فلاں مشکل کو، پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ کے ولی آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ ہمیں مال اور دولت عطا فرما دے کہ جسے ہم دین کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں میں خرچ کریں۔ اے اللہ کے ولی اللہ سے آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔
تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ اس طرح سے ولیوں کی درگاہوں پر مانگا جائے۔ لیکن اگر کسی نے ڈائریکٹ مانگا اور اس طرح سے مانگا کہ اے اللہ کے ولی آپ مجھے اولاد دے دیجئے، میری فلاں ضرورت کو پورا کر دیجئے، فلاں پریشانی مشکل کو دور فرما دیجئے، تو یہ طریقہ بھی درخواست کرنے کا درست ہے اور جائز ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو عقائد نصفی کی عبارت پڑھ کر کے سنائی، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کو یہ قدرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔